السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 126 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ رب بنا اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی فروٹوں میں سے، من ان لوگوں کو، آمنا منہم جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیچھے والی دعا گزر چکی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم میں تجھ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ومن ذریتی، اور میرے اولاد کو بھی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو میرا عہد شامل نہیں ہوتا، یعنی ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں، ان کو میں امام نہیں بناؤں گا ظالموں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سیکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمت ان کو دیں گے جو ایمان والے ہوں، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں۔ امامت بہت بڑی نعمت ہے، نبوت بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہی چنیں گے جو کہ پرہیزگار ہوں گے اور جو کہ متقی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ بات سیکھی، پھر جب دوبارہ یہ دعا مانگ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو رزق عطا فرما، تو اس بات کو یاد رکھا، پچھلی بات کو، اس حساب سے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگوں کو دینا رزق اور ان لوگوں کے لیے اس شہر کو امن والا بنانا جو ایمان لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ظالموں کے لیے میرا عہد شامل ہے ہی نہیں، تو جو ایمان لائیں ان کو، جو آخرت کے دن پر اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ تو ان کو رزق عطا فرما اور امن عطا فرما اس شہر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے میں اسے بھی دوں گا، کیا کروں گا، فأمتعہ، میں اس کو فائدہ دوں گا دنیا میں، لیکن قلیلا، تھوڑا سا، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا، کیونکہ دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ اگر پوری دنیا کی نعمتیں قدموں میں رکھ دی جائیں اور اس کے بعد اس پر موت کا یہ ڈر ہو کہ وہ اس کو مرنا ہے، تو اس کی خوشی آدھی ہو جاتی ہے، اس کو یہ ہوگا کہ یہ ساری نعمتیں میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، تو موت اس پر مقرر ہے، اس لیے قلیل ہے، زندگی کا ٹائم قلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافر کو بھی یہ چیز دوں گا، رزق اور امن، لیکن میرا یہ فائدہ جو ان کو دینا ہوگا قلیل، تھوڑا سا ہے۔ ثم پھر اضطرہ الی عذاب النار، ان کو زبردستی دھکیل دیا جائے گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دوسرا طریقہ سکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بڑی زبردست دعائیں رہی ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، ایمان کے لیے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعا کی ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں آتی ہیں، اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دعائیں جب بھی مانگا کرے نبیوں کے طرز پر مانگا کرے، کیونکہ نبیوں کا طریقہ اللہ کو پسندیدہ طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھا کریں کہ جس طرح نبیوں نے مانگا ہے ہمیں اس طرح مانگنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جس کو اولاد کی تڑپ ہوتی ہے تو وہ حضرت، جیسے کہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے قرآن میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے نا، اللہ اولاد کو اسے مانگے۔ حضرت زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں تو بالکل کمزور ہو گیا ہوں، تو مجھ کو تو اولاد عطا فرما کہ تو دینے والا ہے۔ تو اللہ کو اس کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد دی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کو بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر نام بھی خود رکھا ہے یحییٰ۔ اللہ رب العزت کے طرز، جو اللہ سے دعائیں مانگی نبیوں نے اس طرز پر مانگا کریں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جب وہ بھاگے تھے فرعون سے، فرعون کے قبیلے سے بھاگے تھے، وہ جو قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھ سے، ڈرتے ہوئے بھاگے تھے، مجبور تھے، بے کس تھے، کوئی رستہ نہیں تھا، اس وقت بھی انہوں نے فرمایا تھا یا اللہ میں تیری طرف سے نازل کردہ نعمت کے لیے اس کے لیے محتاج ہوں، فقیر ہوں میں، یا اللہ تو میری طرف اپنی رحمت نازل فرما۔ تو وہ طریقہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی دیا، نبوت بھی دی، بیوی بھی دی، ایک نبی کے پاس ٹھکانہ دیا۔ تو ایسی چیز، اس طرح کی دعائیں مانگا کریں جس طرح کے نبیوں نے مانگی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے اولاد کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میرے اولاد کو امام بنا، میرے اولاد کو رزق عطا فرما، میرے اولاد کو امن عطا فرما، یہ دعائیں مانگا کریں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ ایک اور دعا ہے
حضرت ایوب علیہ السلام کی جو تکلیف کے وقت جو انہوں نے مانگی ہے، یا اللہ مجھ کو تکلیف نے بڑا چھوا ہے، تکلیف دی، تکلیف مجھ کو بڑی پہنچی ہے، یا اللہ میری یہ تکلیف ہٹا دیں. تو اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے، نبیوں کی دعائیں مانگنی چاہیے. جس طرح کہ ہارون علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بھائی مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا، جہاں پر جگہ سائی کا ڈر ہو، خوف ہو، تو ہارون علیہ السلام کی طرح دعا مانگنی چاہیے. نبیوں کی دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں. جتنی بھی میں نے نبیوں کی آپ کو دعائیں بتائیں، یہ میں نے آپ کو اردو میں ترجمہ بتایا، لیکن قرآن میں ان کی آیتیں موجود ہیں. انہی آیتوں کے ساتھ، انہی الفاظوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے، قرآن میں عربی میں آیتیں موجود ہیں. چلیں جی، ہم کو نہیں آتی کوئی بات نہیں، ہم اردو میں، سندھی میں، اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، جس بھی زبان میں چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی زبان کا محتاج ہے نہیں. لیکن نبی کی نسبت دے دیا کرے، یا اللہ میں تجھ سے اس سے مانگتا ہوں جیسے کہ فلاں نبی نے مانگا تھا، یا اللہ میں اس طرح مجبور ہوں جس طرح کہ فلاں نبی مجبور تھے، یا اللہ میں تجھ سے اس طرح پناہ مانگتا ہوں دشمنوں سے جیسے کہ ہارون علیہ السلام نے مانگا، یا اللہ میں تجھ سے اولاد اس طرح مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی. اس طرح ایسی دعائیں مانگیں. ایسی دعائیں مانگنے سے کیا ہوگا؟ وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جو دعا مانگی آپ نے امن کی اور رزق کی، وہ تو میں کافر کو بھی دوں گا. ہاں، امامت میں صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو دوں گا، لیکن دنیا کی دولت اور رزق اور امن یہ میں کافروں کو بھی دوں گا، لیکن دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، پھر ان کو عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، اور ہمیں ان دعاؤں میں شامل کرے جو انبیاءوں کی دعائیں تھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.